دوستو ہمارا فرشتوں پر یقین ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ مثال کے طور پر عرب کے مشرک بھی فرشتوں پر ایمان رکھتے تھے کہ فرشتے وجود رکھتے ہیں، لیکن وہ انہیں نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جو سیدھا سیدھا کفر ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ فرشتے اللہ کی بنائی گئی نوری مخلوق ہیں جنہیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کے دیے گئے حکم کو ماننے کے لیے پیدا کیا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرمانی میں نہ تو کبھی تھکتے ہیں اور نہ ہی انہیں بھوک لگتی ہے اور نہ ہی یہ سوتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن 4 فرشتے ایسے ہیں جنہیں سب سے زیادہ اہمیت اور مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ انہی 4 میں سے ایک فرشتے ہیں جن کا نام اسرافیل علیہ السلام ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے، ان کے ذمے کیا ڈیوٹی ہے اور ان کی جسامت اور قرب قیامت کے وقت ان کا کردار یعنی سور پھونکنے کے بعد کی حالات کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام فرشتوں میں اللہ کے سب سے قریب ہیں، کیونکہ آپ کے اور اللہ کے درمیان بس 7 پردوں کا فاصلہ ہے۔ سب سے قریب حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، پھر حضرت میکائیل علیہ السلام ہے اور اس کے بعد حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے۔ فرشتوں میں سب سے زیادہ پر حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پاس ہیں اور اتنے پھیلے ہوئے ہیں کہ ان کا ایک پر مشرق، دوسرا مغرب اور تیسرا انہوں نے اپنے سر پر ڈھانپ رکھا ہے اور ان کا چوتھا پر 7 زمین کے نیچے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں بنایا تو ان کی ذمہ داری سور پھونکنے پر لگا دی۔ سور ایک سینگ کی طرح دکھنے والا پیگل ہے جو آگے سے چھوٹا اور پیچھے سے بڑے سائز کا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا منہ سور کے قریب ہے اور نظریں اللہ تعالیٰ کے عرش کی طرف ہے۔ جیسے ہی اللہ پاک حکم دیں گے تو وہ سور پھونک دیں گے، اس لیے جب سے یہ پیدا ہوئے ہیں تب سے لے کر آج تک بنا پلکے جھپکائے اللہ کے عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں اور قیامت تک کھڑے رہیں گے۔ یہ جو سور ہے شیشے کی موتی کا بنا ہوا ہے اور اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر اتنے سوراخ ہیں جتنے قیامت تک اس دنیا پر روحیں آئیں گی، اور کسی بھی ایک سوراخ سے 2 روح نہیں نکل سکتی ہے، اور جہاں آپ نے منہ لگا رکھا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ جتنی اس زمین اور آسمان کی گولائی ہے۔ اب آپ ان کی جسامت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا تھا، جن کے انعام میں اللہ نے یہ دیا کہ پورے قرآن اللہ نے ان کے ماتھے پر لکھ دیا، جو کہ ان کے لیے بہت ہی بڑا اعزاز تھا۔ اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے، سب سے پہلے وہ حکم انہی کے پاس آتا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام 3 دفعہ سور پھونکیں گے۔ پہلی بار جب پھونکیں گے تو گھبراہٹ کا وقت ہوگا جسے سن کر آسمان اور زمین پر رہنے والی ساری مخلوق ڈر جائے گی سوائے انبیاء اور شہداء کے۔ یہ آواز اتنی خوفناک ہوگی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آواز کو سن کر شیطان اور اس کے چیلے بھاگ کھڑے ہوں گے اور پناہ لینے کی کوشش کریں گے۔ زمین چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں ٹوٹ کر بکھرنے لگے گی، سمندر پھٹ کر آگ بن جائے گا اور سمندر پھٹ کر ایک دوسرے سے جا ملیں گے۔ اس کے بعد کائنات کی ہر ایک چیز کو موت آ جائے گی، سورج، چاند، ستارے سب ختم ہو جائیں گے۔ اس کائنات کو ایسے لپیٹ لیا جائے گا جیسے تخلیق سے پہلے تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری دفعہ سور پھونکیں گے تو ہر کوئی بے ہوش ہو کر گر جائے گا سوائے ان کے جنہیں اللہ اس روز محفوظ رکھے گا، یعنی کہ 8 فرشتے، جن میں سے 4 مقدس فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ باقی 4 جو اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھانے والے فرشتے ہوں گے۔ ان کے سوا پہلے سب مخلوق کو موت آ جائے گی، پھر ان 7 فرشتوں کی روح قبض کر لی جائے گی، اور پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام جو ملک الموت ہیں ان سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تمہیں جس کام کے لیے پیدا کیا تھا آج وہ مقصد پورا ہو گیا، اب تو بھی مر جا۔ پھر ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی۔ پھر اللہ پاک اس پوری کائنات کو مٹھی میں سما کر سوال کرے گا کہ آج کے روز کس کی بادشاہت ہے، آج کے روز کس کی حکومت ہے، آج میرے علاوہ یہاں کون ہے۔ جس کے بعد اللہ پاک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کریں گے اور تیسری مرتبہ سور پھونکنے کا حکم دیں گے، جس سے سب اپنی قبروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے باہر آئیں گے۔ پھر محشر کا میدان لگے گا اور پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔